تھوڑی دیر کے لیے بلاؤں گا محترم جناب ایس ڈی او صاحب انجینئر ڈاکٹر مقصود صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر تذکرہ حسین پر کچھ لفظ کشائی کریں، اور تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ آگے یہ ساری جگہ خالی ہے، تھوڑے سے آگے آگے آ جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ تو ایک چیز میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گرمی ہے، حبس بھی ہے، پنکھوں کے بغیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے اپنی جانوں پر، اپنی روحوں پر، اپنی ضمیروں پر اس احساس کو لے کر چلنا ہے کہ وہ کون سا وہ دہاڑا ہوگا جس دن کرب و بلا کا میدان لگا تھا، کتنی تپش ہوگی، کتنی گرمی ہوگی۔ تو جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے تھوڑا سا ہم برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ تو بلا تاخیر ڈاکٹر مقصود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بعدد کل والملت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ اللہ جل مجدہ کا بے حساب فضل ہے اور بے حد کرم ہے کہ آج اس کی توفیق سے اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہم اس ذکر و فکر کی بابرکت محفل میں حاضر ہوئے۔ دوستو، یہ جو یہاں پہ محفل ہو رہی ہے اس میں اور باقی جو جتنی محفلیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر محلے میں ہوتی ہے، ہر گلی میں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، حجرہ شاہ مقیم سے جناب جماعت آئی ہے مرکز دارالاسلام کی، تو ہم سب اس کو دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب استاد صاحب کی زیر نگرانی جناب جماعت آئی ہے، تو تشریف رکھیں جناب۔ اس محفل کی خاص بات میں بیان کر رہا تھا کہ اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں پہ ذکر اذکار ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، وہاں پہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی ہے، میاں صاحب کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے چہروں پہ نظر پڑنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور انسان اپنے غم اور دکھ بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کے جو ولی، اللہ کے نبی، اس کے بعد رسول، ان کے چہروں کو دیکھ کے تو لوگوں نے پھر ہاتھ بھی کاٹ لیے تھے۔ تو یہ تو حسینی مشن ہے، یہ حسینی مشن ہے جس پہ آپ سب، ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو کہ بیان کرنا بھی بڑا اہم ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن کیا تھا۔ یہ جو کرب و بلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، یہ اصل میں اس کی حقیقت ہے کیا؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یزید کی بیعت نہیں کی اور حج کرنے کے لیے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، بچوں بچیوں سب کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ چلے گئے۔ تو کوئی بغاوت نہیں کی، نہ انہوں نے بغاوت کی یزید کے خلاف۔ بغاوت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں 2-4 ہزار 5 ہزار اپنے نوجوان ساتھی کو اکٹھا کرتے
وہاں پہ ان کی بیعت لیتے، سبز گنبد کے سائے تلے بیٹھ کے اپنی مدینہ کو ایک ریاست جو تھے وہ ڈکلیئر کرتے، اور پھر اس کے مقابلے پہ اس کو کہتے کہ آ جاؤ. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. شہزادے اور شہزادیوں کو لے کر دمشق اور کربلا کی طرف پہلے حج کرنے پہ اصل مقصد کیا تھا جانے کا؟ جنگ کرنے کوئی ایسے تو نہیں جاتا کہ بچوں اور شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ جا کے جنگ کرے. ایسے تو جنگ کرنے کوئی نہیں جاتا. اور نہ ہی مسلح فوج صاحب تھی جنہوں نے بغاوت کی تھی. تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ جو میں نے ابھی حسینی مشن کہا ہے نا کہ یہ ہمارا مشن حسینی مشن ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ جب حج پہ نکلے ہیں تو کوفہ سے ابراہیم نے لکھا ہے کہ 500 خط آئے تھے کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، آپ آئیں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں. یہاں پہ وہ اسلامی قدریں مٹ رہی ہیں جو آقا علیہ السلام نے نافذ فرمائی تھی. اور اس کے بعد جتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے اس کو امپلیمنٹ کروایا جو اسلامی قدریں تھیں. ان اسلامی قدریں کو کمال ہوئی جا رہی تھی وہاں پہ. ان اسلامی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے، کوفہ میں لے کے گئے تشریف. اب وہ اسلامی قدریں کیا جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ناپید ہو رہی ہیں. وہاں پہ معاملات کیا تھے کہ وہاں گئے جانے، پہلے بھی وہاں پہ رہے تھے اس لیے پتہ تھا، وہاں کے لوگوں کا پتہ تھا، اس لیے گئے کہ وہاں پہ جا کے ان کو دعوت و تبلیغ کی جائے گی. جب دعوت و تبلیغ کر کے وہ اسلامی قدریں مطلب جھوٹا ہو گیا تھا. اس میں یزید نے شراب کو حلال قرار دے دیا تھا، وہ خود بھی پیتا تھا اور شراب کو بھی حلال قرار دے دیا تھا. جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، برائی، ناپتوں میں کمی، وہ ساری اسلامی قدریں پامال ہو رہی تھی یزید کی حکومت میں. اور وہ کر کون رہے تھے؟ کوئی مسلمان ہی کر رہے تھے. اور انہی کے خطوط پہ حضرت امام حسین امام علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے. اور جب وہاں پہ گئے تو پھر اس نے یزید نے سوچا کہ یہ یہاں پہ انہوں نے اکٹھے کر کے لوگوں کو اکٹھے ہو جانا ہے، ان کو ماننے والے ظاہر ہے اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو اور باقی فوج کو بھیج کے رستے میں، اور انہوں نے پھر اپنے ڈیفینس میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ڈیفینس میں جنگ کی اور لڑائی کی اور پھر شہید ہوئے. تو یہ جو آپ اور میں اس جسمات سے منسلک ہیں، حضرت بابا سرکار میاں صاحب، تو ایک ہی مشن ہے دعوت و تبلیغ والا. ہوئی کہ ینہون عن المنکر، یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. یہ قرآنی حکم ہے. اس قرآنی حکم کے کہ آپ نے اچھائی کی تعلیم دینی ہے، اچھے کاموں کی ترغیب دینی ہے، اچھے کاموں کا فروغ کرنا ہے، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنا ہے، برے کاموں سے ہٹانا ہے. اپنے آپ کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے محلے داروں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اور ہر جگہ پہ یہ تبلیغ کرنی ہے. ہر جگہ پہ. آج کی جو محفل ہے، جو ماہانہ محفل، 14ویں ماہانہ محفل جو ہو رہی ہے، یہ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے. اور پھر اللہ کے ولی کی جو زیارت ہوتی ہے، اللہ کے ولی کے پاس آ کے چند لمحے، یہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. ایسے انسان کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. کتنی دور دور سے، سیالکوٹ سے ماشاءاللہ اتنی جماعت آئی، اجرا شام ٹیم سے آئی ہے، کتنی دور دور سے. محفل تو وہاں پہ بھی ہو رہی تھی، اجرے میں بھی ہو رہی تھی، سیالکوٹ میں بھی ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے ولی کی زیارت انسان کی زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کی زندگی کو موڑ دیتی ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شابے داری کا اس کے بعد سلسلہ ساتھ شروع کیا ہوا ہے. اور یہ جو آج بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ گرمی تھوڑی سی لگ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جب محفل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ پنکھے بھی لگے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے ڈے بائی ڈے اس پہ کام ہو رہا ہے، درمیان والی چھت بھی ڈل گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گرمی نہیں لگے گی. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بابا سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے جو ان کا کردار، جو ان کی سیرت تھی آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، ان کا رویہ نرم ہوتا تھا یا سخت ہوتا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ پیش کیسے آتے تھے، آقا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اپنے خاندان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں.
اصل چیز یہ ہے ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے طریقوں پہ عمل کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں، اور اسی میں ہی ہماری بقا ہے، اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو دعا الحمدللہ۔